بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسمین ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ جو ناول سن رہے ہیں اس کا نام ہے مقید حیات۔ اس کے مصنفہ ہیں زباریہ صاحب۔ ایپیسوڈ 9۔ شکیل صاحب، شیلندر کی آواز پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پریشان نہ ہو، ہم بہت جلد وہ تابوت ممی سمیت راج محل سے نکال لائیں گے۔ مجھے یقین ہے شیلندر صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ لگتا ہے آپ اس تابوت اور اس میں موجود ممی کے لیے بہت کانشیس ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس ممی کے ساتھ میری سانسوں کی ڈور لپٹی ہوئی ہے۔ شیلندر، اب یہ بتاؤ کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ عقیل نے پوچھا۔ آج رات تو آپ لوگ آرام کریں، صبح ہم ریاست رامپور جائیں گے۔ شکیل صاحب، ممی کے لیے میری توقع سے زیادہ بیکل ہیں۔ اب ہمیں جلد از جلد ممی والا تابوت حاصل کرنا ہے۔ انکل، کیا آپ خود بھی رامپور چلیں گے؟ مہر جی نے شدید حیرت سے کہا۔ ہاں، میں یہ مشن خود پورا کروں گا۔ تم ایسا کرو، ایک کپ کافی اور پلا دو۔ مہر جی اٹھی اور سامنے کی دیوار میں نظر آنے والے 2 دروازوں میں سے ایک کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جب تک کافی آتی ہے میں آپ لوگوں کو راج محل کے متعلق بریف کیا دیتا ہوں۔ شیلندر نے ایک بار پھر مختلف بٹن پریس کیے۔ درمیانی اسکرین پر ایک خوبصورت اور پرسکون محل کی عمارت نظر آنے لگی۔ یہ ہے راج محل۔ یہ پہلی اسکرین پر محل کی عقبی حصہ اور پائیں باہ کا منظر ہے۔ تہہ خانے کو جانے والا واحد رستہ مہاراج کی خوابگاہ سے جاتا ہے اور مہاراج کی خوابگاہ کی کھڑکی پائیں باغ میں کھلتی ہے۔ دوسری اسکرین میں محل کا بغلی کوشہ ہے جس میں ملازمین کے رہائشی کوارٹرز دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری اسکرین میں محل کا سامنے والا حصہ۔ صدر دروازے پر 24 گھنٹے 2 مسلح پہرے دار موجود رہتے ہیں۔ ان 2 کے علاوہ 20 پہرے دار اور ہیں جو پریت آتماؤں کی مانند محل کے چاروں طرف منڈلاتے رہتے ہیں۔ محل کے خفیہ راستوں کے علاوہ محل کے 5 دروازے ہیں۔ خفیہ راستوں کے متعلق ابھی وشواس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور یہ چوتھا منظر مہاراج کی خوابگاہ کے دروازے کا ہے۔ یہاں بھی 24 گھنٹے 2 دربان موجود رہتے ہیں۔ محل کی عمارت کا آخری حصہ زنان خانے کا ہے اور محل کا بایاں حصہ مہمانوں کے رقص و سرور کی محفلوں کے لیے مخصوص ہے۔ اتنے میں مہر جی کافی لے آئی۔ ہماری سوچوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے ایک ایک کپ اٹھا لیا۔ اب ذرا راج محل کے باسیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، شیلندر نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ کچھ بٹن پریس کیے۔ درمیانی اسکرین پر ایک 60-65 سالہ شخص کا چہرہ آ گیا۔ انتہائی گھنی اور موٹی موٹی بھویں، ہلکی ہلکی کھچڑی داڑھی، موٹے اور بھدے ہونٹ، آنکھوں میں خباثت اور چہرے پر کرختگی کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی زلفیں اس کے کولہوں کو چھو رہی تھیں۔ یہ ہے مہاراج رام پرساد، ریاست رامپور کے مہاراجا۔ شیلندر نے کچھ بٹن اور پریس کیے تو باقی چاروں اسکرینوں پر بھی چہرے دکھائی دینے لگے۔ 4 اہم عورتیں۔ مہارانی کملاوتی، جس کا کہا مہاراج بھی پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ نیچے مہاراج کی بہن نریتا دیوی، ہر دل عزیز شخصیت۔ تیسرے نمبر پر امرتا، مہاراج کی رکھیل، جس کی اجازت کے بغیر سانس لینا بھی مہاراج پاپ سمجھتے ہیں۔ بڑی شاطر اور مکار عورت ہے۔ چوتھے پر مہاراج کی چھوٹی بیٹی پاروتی، سبھی کی لاڈلی اور سر چڑھی۔ شیلندر نے پھر کچھ بٹن پریس کیے اور عورتوں کی جگہ مردوں کے چہرے آ گئے۔ یہ پہلے نمبر پر شام پرساد جی ہیں۔ مہاراج کے بعد راج پاٹ پر انہی کا حق ہوگا۔ انتہائی شرابی اور کمظرف انسان ہے۔ آگے مہاراج کا سر چڑھا خواجہ سرا ہے۔ آگے بھیم سنگھ، محل کے اندرونی انتظامیہ امور اس کے ذمے ہے۔ بہت کڑک قسم کا آدمی ہے۔ ایک کرخ سی گھنٹی کی آواز آئی اور شیلندر رک گیا۔ اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ بیل پھر بجی۔ شیلندر نے ہاتھ بڑھا کر سرخ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ بولو۔ ٹھیک ہے، ڈائننگ ہال میں پہنچا دو۔ انکل خیریت ہے؟ شیلندر کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے۔ کوئی آدمی چوکیدار کو میرے نام کا پیکٹ دے کر گیا ہے، وہ ڈائننگ ہال میں لے کر آ رہا ہے، تم جاؤ یہیں اٹھا لاؤ۔ اوکے۔ مہر جی چلی گئی۔ اس کے آنے تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس نے کوئی 2 مربع فٹ گتے کا ایک کارٹن اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ شیلندر اپنی جگہ سے اٹھ کر کارٹن کے پاس پہنچا۔ ہم بھی اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس کے اوپر جلی حروف میں لکھا تھا، عظیم جاسوس مہاراج شیلندر رائے ہریجا کے لیے۔ نیچے لکھا تھا، آئی وش یو۔ شیلندر نے ٹیپ ہٹائی اور اس کا منہ کھول دیا۔ اس کے اندر بھی کوئی ڈبہ نما چیز تھی جس پر کالے رنگ کا کپڑا لپٹا تھا۔ شیلندر نے ایک لمحے کو سوچا اور وہ ڈبہ بھی نکال لیا۔ مہر جی نے کارٹن اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ شیلندر نے وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کوئی ٹھوس اور سخت چیز تھی، شاید لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ شیلندر نے اس کے نیچے سے کپڑے کو نکالا اور کپڑا ہٹا دیا۔ اف توبہ، خدا کی پناہ، کیا بھیانک نظارہ تھا وہ، کس قدر قبیح منظر تھا۔ میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ سب کے چہرے فق رہ گئے۔ خود شیلندر اور مہر جی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
وہ ایک شیشے کا خوبصورت کیس بنا ہوا تھا اور اس کے اندر دو خون آلودہ انسانی سر رکھے تھے، کندھوں کے ساتھ سے اتارے گئے تھے، گردن میں سے شہرک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں سر جوان آدمیوں کے تھے، ان کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیلی ہوئی تھی اور زبانیں دانتوں میں آئی ہوئی تھی۔ کیس کی نچلی سطح خون سے رنگین تھی اور اطراف کے شیشوں پر بھی خون کے سرخ دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ کیس کے اوپر ایک سفید لفافہ کسی چیز کی مدد سے چپکایا گیا تھا جس پر شیلیندر کا نام لکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم سبھی سکتے میں رہ گئے۔ خون؟ پروفیسر زیریلا بڑبڑائے۔ اس داستان کا آغاز ہی موت اور خون سے ہوا تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، ابھی بہت مریں گے، بہت خون بہے گا، بہت خون۔ ان کی بڑبڑاہٹ اتنی مدھم تھی کہ کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکا۔ شیلیندر نے خود کو سنبھالا اور چپکا ہوا لفافہ اٹھا لیا۔ اس نے لفافہ پھاڑا اور اس میں موجود کاغذ نکال کر پڑھنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے مہر جی کی طرف بڑھا دیا۔ شیلیندر کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ خط مہر جی کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ شیلیندر کے نام تھا: مہاراج شیلیندر رائے ہریجا، نمستے۔ پہلی جیت کی بہت بہت بدھائی ہو۔ اس جیت پر ہماری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ سویکار کیجیے۔ بہت بڑھیا کھیل کھیلے آپ، ہمیں بھی ایسے کھیلوں میں بڑا آنند ملتا ہے۔ 7 آپ نے مارے تو 2 پیادے ہم نے بھی مار ڈالے۔ ہماری آنکھیں تو کھل گئی ہیں، وشواس ہے کہ اب آپ بھی آنکھیں کھول کر کھیلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو خبر نہ ہوتی اور آپ ہمیں مات دے جاتے، مگر آپ نے اس کڑکتی بجلی کو درمیان میں لا کر غلطی کی۔ وہ محل میں رہتی تو آپ کے حق میں بہتر تھا۔ ہم پورے دیش کو تو نہیں جانتے نا، مگر باہری دنیا میں تو جان پہچان نکل ہی آتی ہے نا؟ بہرحال کھیل کا آرمبھ ہو گیا ہے، آپ کی آئندہ چال کا انتظار رہے گا۔ دھنیہ واد، بھگوان آپ کی سہایتا کرے، شاہ۔ خط میرے ہاتھ سے عقیل نے لے لیا۔ میں نے شیلیندر کی طرف دیکھا، وہ یک ٹک ٹیبل پر پڑے کیس کو گھور رہا تھا۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، مہر جی البتہ کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ کیس اٹھا کر وہاں سے ہٹانا چاہا تو شیلیندر جلدی سے بول پڑا: پڑا رہنے دو۔ تو کیا اب آپ اپنا خون چلاتے رہیں گے؟ تمہیں کہا نا اسے یہیں پڑا رہنے دو۔ آؤ ادھر آؤ، اپنی جگہ پر بیٹھو۔ مہر جی خاموشی سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا: شیلیندر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کے 2 آدمی موت کا شکار ہو۔ نہیں، ایسی تکلفانہ باتیں نہ کریں۔ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، پیادے پٹتے ہیں، مگر ہار جیت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کسی ایک حریف کو شہمات نہ ہو جائے۔ اب کہ ہماری بیاری ہے اور ہم 2 پیادوں کے بدلے سیدھی شہمات کی چال چلیں گے۔ انکل، رام پرساد کی گردن تو میں اپنے ہاتھ سے مروڑوں گی، مہر جی نے سلگتے لہجے میں کہا تو شیلیندر مسکرا دیا۔ نہیں بیٹا جی، ایسے کھیل جذباتی ہو کر نہیں کھیلا کرتے۔ مہاراج نے مجھے چیلنج کیا ہے، اب ہم 2.5 گھر کی چال چلیں گے۔ اس بار پیادے سامنے نہیں آئیں گے، سوار میدان مارے گا۔ اب آپ لوگ جا کر آرام کیجیے۔ عقیل بناس، میرا مشورہ مانے تو آپ لوگ اب ایک طرف بیٹھ کر کھیل دیکھیں اور مجھے تنہا کھیلنے دیں چند دن۔ صرف چند روز میں تابوت اور ممی آپ لوگوں کی تحویل میں ہوگی۔ عقیل کے بولنے سے پہلے میں بول پڑا: شیلیندر صاحب، یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ ہم مصر سے یہاں تک کا سفر طے کر کے صرف بیٹھنے کو نہیں آئے، ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم صبح ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم بیٹھ کر کھیل نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے۔ عقیل نے کہا تو شیلیندر نے کندھے اچکا دیے۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، پر فی الحال تو آرام کیجیے۔ میں نے پورا پلان بدل دیا ہے، اب نئی بساط بچھائی ہے اور ابھی مجھے اس پر مہرے ترتیب دینے ہیں۔ صبح ہم رامپور جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں آرام کا ذرا سا بھی موقع نہ ملے۔ مہر، ان کے کمروں تک چھوڑا، آج کی رات بے فکری سے گزار لیں یہ سب۔ شیلیندر ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ہم سب اٹھے اور جانے کے لیے مڑے تو شیلیندر نے کہا: خدا حافظ، شب بخیر۔ میں نے بے اختیار پیچھے پلٹ کر شیلیندر کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں بنیاد پرست لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرا اصول ہے کہ جس رنگ کا کوئی ملے اس سے اسی رنگ میں ملو۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے میں نے مسکرا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ہم مقبرے سے باہر نکل آئے، ہمارے کمروں تک مہر ہمارے ساتھ آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو اس نے پلٹتے ہوئے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لاشعوری طور پر مہر کے قدم رک گئے، جیسے اسے یقین تھا کہ عدنان اپنی عادت کے مطابق ضرور کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ کر مہر کی طرف دیکھتے ہوئے صرف مسکرا دیا اور مہر برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گئی۔ عارف، عقیل اور عدنان تو ساتھ والے کمرے میں چلے گئے، میں اور پروفیسر اسی کمرے میں لیٹ گئے۔ ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، لیکن نیند جلد نہ آئی۔ غالباً آدھی رات گزر چکی تھی جب نیند کی دیوی مہربان ہوئی۔ صبح ابھی دن کا اجالا نہیں پھیلا تھا کہ ایک تیز گھنٹی کی آواز نے ہماری نیند غارت کر دی۔ میرے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی بیدار ہو گئے۔
گھنٹی کی آواز ایک تسلسل کے ساتھ کمرے ہی کے کسی گوشے سے بلند ہو رہی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک پختہ عمر کی عورت دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، کچھ دیر بعد ہم رامپور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جب وہ بولی تو میں ششدر رہ گیا۔ آواز 100% مہر جی کی تھی۔ ٹھیک اسی وقت عدنان درمیانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس عورت اور اس کی آواز پر ایک لمحے کو وہ ٹھٹکا، پھر مسکراتے ہوئے فریفتہ انداز میں بولا، آپ جس روپ میں بھی آئیں گی ہم قبول کریں گے۔ مہر جی نے خوخار نظروں سے عدنان کو گھورا۔ لگتا ہے تم حرام موت مرنا چاہتے ہو۔ زہ نصیب، اگر آپ کے ہاتھوں ملے۔ منہ بند رکھو۔ آپ کے لیے ہم نے اپنے دل کے دروازے کھول رکھے ہیں، کبھی اس دل کو بھی عزت بخشے نا۔ میں گندے مقامات کو عزت بخشنے کی عادی نہیں ہوں۔ آپ اپنا شیڈیول بتائیں، ہم جھاڑ پوچھ کر لیں گے۔ عدنان نے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تم انتہائی نامعقول انسان ہو۔ آپ نے کب پرکھا؟ بدتمیز، میں کہتی ہوں بکواس بند کرو۔ چلے آپ تمیز سکھا دیں۔ او مائی فٹ۔ مہر پاؤں پٹکتی کمرے سے چلی گئی۔ عدنان مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے عقیل اور عارف بھی آ گئے۔ سب نے باری باری غسل کیا اور ڈریس چینج کر کے بیٹھ گئے۔ وہی کل والی عورت آئی اور ہمیں ڈائننگ ہال تک لے گئی۔ شیلیندر وہاں پہلے سے موجود تھا، مگر گزشتہ رات والے شیلیندر سے بالکل مختلف۔ اس نے بھی اپنی اصل صورت میک اپ کی تہہ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ہمیں مقبرے میں لے گیا۔ ہمارے بوتوں پر اس نے تقریباً 1.5 گھنٹہ محنت کی اور کافی حد تک ہماری صورتیں بدل گئیں۔ طے یہ پایا تھا کہ شیلیندر، ڈاکٹر عقیل اور عارف یہاں سے ویگن میں نکلیں گے، جبکہ میں، پروفیسر، عدنان اور مہر لینڈ کروزر میں روانہ ہوں گے۔ دونوں گروپ الگ الگ مرکز تک پہنچیں گے۔ ایک طرف کمانڈر شیلیندر تھا، دوسری طرف مہر۔ عدنان کی ہمراہی کی وجہ سے مہر نے کچھ حیل و حجت کی، مگر شیلیندر کے 2 الفاظ پر خاموش رہی۔ مہر، ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں، پکنک پر نہیں۔ دل و ذہن پر قابو پانا سیکھو، تمہارا کمزور پہلو صرف یہی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی۔ آپ سب تیار ہیں ذہنی طور پر؟ شیلیندر نے ہمیں مخاطب کیا۔ اس کا لب و لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ پوری طرح۔ مہر، ہم لوگ نکل رہے ہیں، ٹھیک 15 منٹ بعد تم بھی چل دینا۔ اوکے۔ شیلیندر نے ایک بریف کیس اٹھایا اور ایک بیگ کندھے سے لٹکاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عقیل اور عارف بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ باہر نکل گئے تو میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ وہ قدرے متذبذب نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، کہہ سکتے ہو۔ کیا کوئی اندیشہ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس میرا وجدان مجھے کسی اندیکھی مصیبت کا احساس دلا رہا ہے۔ ایک ایسی مصیبت جس میں ہم الجھنے والے ہیں۔ کوئی بات نہیں پروفیسر، خدا بہتر کرے گا۔ خدا کی مرضی، وہ کیا کرنے والا ہے؟ پروفیسر نے عجیب انداز میں کہا۔ جب ہم لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے، اس وقت مشرق سے شاہ فادر سر اٹھا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی تھی۔ پروفیسر میرے برابر میں تھے، عدنان اور مہر اپنی سیٹوں پر۔ وہ مجھے راستہ بتاتی جا رہی تھی اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد میں نے نوٹ کر لیا کہ ہم کسی مخصوص سمت سفر نہیں کریں، بلکہ مہر یوں ہی ادھر ادھر گاڑی بھگوا رہی ہے۔ غالباً وہ تعاقب کا اندازہ لگا رہی تھی۔ جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تو اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ رائٹ ہینڈ ٹرن لینے اور سیدھے چلتے رہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایک اور سڑک پر ٹرن لیا گیا۔ بس اب سیدھے چلتے جائیں۔ مہر، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عدنان نے کہا۔ کیوں؟ بس یوں ہی جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے نام سے کیا مطلب؟ مہر جی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنی فضول باتوں سے بہت زیادہ پریشان کرتا ہوں۔ اگر میرے الفاظ سے آپ کی دل آزاری ہوتی رہی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ خلاف توقع عدنان نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ انہونی تھی۔ میں نے بیک مرر ان کی جانب سائڈ کر لیا۔ میں ایسی باتیں محض اس لیے کرتا رہا ہوں کہ طبیعت ذرا فریش رہے، دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رویے میں ذرا لچک پیدا کریں، کیونکہ آپ کیسے سرد مہر اور کرخت رویے سے میری دل آزاری ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ مجھے آپ کے نام سے کیا مطلب ہے، تو میرا خیال ہے میں نے کوئی ایسی بات یا خواہش نہیں کی جو غیر اخلاقی ہونے کے باعث آپ کی ناگواری کا باعث بنے۔ سوری، جب انکل نے آپ لوگوں کو میرا نام بتانا مناسب نہیں سمجھا تو میں بھی نہیں بتا سکتی۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد مہر نے گاڑی بائیں رخ پر موڑنے کو کہا۔ یہ سڑک ہمیں رامپور لے کر جائے گی۔ میں نے گاڑی اس سڑک پر ڈال دی۔ سامنے کچھ دور پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے ریاست رامپور قریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ریاست ایسے ہی پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ رامپور سے پہلے قصبہ آتا ہے جسے سپتی گاجا کہا جاتا ہے۔ گاڑی ہم وہاں چھوڑ دیں گے۔
ہمارا آدمی وہاں پہلے سے موجود ہوگا. اس سے آگے کوئی 4 کلومیٹر کا سفر ہے جو ہم لوکل بس کے ذریعے طے کریں گے. یہ سڑک تقریباً ویران تھی. کوئی گاڑی بھولے بھٹکی دکھائی دے رہی تھی. 4-5 منٹ میں ہماری گاڑی پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئی. بھورے رنگ کے بلند و بالا پہاڑ جو قدرتی طور پر جھاڑیوں سے لدے ہوئے تھے. میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی. مریاقس کا وجود مجھ سے چند میل کی دوری پر تھا اور ہر لمحہ یہ فاصلہ سے مٹتا جا رہا تھا. صرف چند روز کی بات تھی پھر وہ میری دسترس میں ہوتا. ایک خمار سا تھا جو میرے وجود کو اپنے حصار میں جکڑتا جا رہا تھا. اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اسٹیئرنگ میرے ہاتھوں میں سے خود بخود دائیں طرف کو گھوم گیا. کسی اندھے کے دشمن نے گولی چلا کر گاڑی کا عقبی ٹائر برسٹ کر دیا تھا. مجھ سمیت کوئی بھی اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہ تھا. اسی لیے سب بوکھلا گئے. میری ذرا سی غفلت سب کو موت کے حوالے کر سکتی تھی کیونکہ گاڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی. ایسے میں اگر میں بریک لگانے کی کوشش کرتا تو گاڑی الٹ جاتی اور کم از کم 8-10 پلٹیاں کھاتے ہوئے کسی پہاڑ سے ٹکرا جاتی اور ہم سب کا گاڑی کے اندر ہی قیمہ بن جاتا. گاڑی سڑک سے اتر کر نیچے پتھروں پر گھس گئی مگر میں نے بریک پر پاؤں نہیں رکھا. البتہ ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیا اور ہیوی انجن لینڈ کروزر پتھروں پر اچھلتی ڈگمگاتی آگے بڑھتی چلی گئی. مجھے کسی قدر اندازہ تھا کہ گولی کس طرف سے چلائی گئی ہے، اس لیے میں نے گاڑی کا رخ قدرے ترچھا کر دیا. یہ پہاڑ قدرتی طور پر اس انداز میں کھڑا تھا کہ 90 کا زاویہ بنا رہا تھا اور دوسرے سمت کونے کے ساتھ ایک اور پہاڑ سے متصل ہوتا تھا جو محض چند قدم کے فاصلے پر تھا. میں نے گاڑی کا رخ اسی سمت میں رکھا. اس طرح ان دو پہاڑوں کے اتصال سے دونوں کے درمیان خلیج سے صورت پیدا ہو گئی تھی. میں نے آئینے میں سے اپنی سیٹوں کا جائزہ لینا چاہا. اسی وقت گاڑی ایک بڑے پتھر سے اچھلی. بس ایک جھلک، میں ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا. عدنان مضبوطی سے سیٹ تھامے تھا جبکہ مہر کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کا رخ دائیں طرف کے شیشوں کی جانب تھا. غالباً وہ فائر کرنے والے کو دیکھ چکی تھی. یہ سب میں نے ہلکی سی جھلک کے دوران ہی دیکھ لیا تھا. اگلے ہی پل مہر نے کسی پر گولی چلا دی. پتھروں میں سے اتر آنے کے باعث گاڑی کی اسپیڈ از خود بہت کم ہو گئی تھی. پہاڑ بالکل سامنے آ گیا تھا. جب محض چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بریک پر پاؤں رکھ دیا. ایک دھماکہ، ایک جھٹکا، گاڑی پہاڑ سے ٹکرا گئی. اس کے سیف گارڈ اور بونٹ وغیرہ پچک گئے. جھٹکے کے باعث پروفیسر اچھلے. ان کی ڈیش بورڈ سے اچھی خاصی ٹکر ہو گئی. میں نے اترنے میں دیر نہ کی اور ساتھ ہی چیختے ہوئے سب سے کہا، اترو، جلدی کرو. مہر اور عدنان تو جیسے گاڑی رکنے کے ہی منتظر تھے. پروفیسر بھی پیشانی مسلتے ہوئے اتر آئے. ٹکر کی وجہ سے ان کی پیشانی پر گومڑ سا آ گیا تھا. اس طرف، ادھر، میں نے تیز لہجے میں کہا اور خلیج نما درے کی جانب دوڑ پڑا. وہ سب بھی میرے پیچھے تھے. دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ راستہ کوئی آدھے فرلانگ اندر تک چلا گیا تھا اور آگے جا کر دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے تھے. چند قدم دوڑنے کے بعد مہر کسی خیال کے تحت رک گئی. اس کے رکتے ہم تینوں بھی رکے. یہاں ہم تین اطراف سے محفوظ تھے. دشمن صرف سڑک کی پہاڑی کی چوٹی کی نیچے کی طرف ہمارا نشانہ لے سکتا تھا. تم تینوں اوپر چڑھنے کی کوشش کرو، میں ان کا راستہ روکتی ہوں. نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. عدنان نے کہا، اکٹھے گئے تو چاروں مارے جائیں گے. میں یہاں رک کر وقفے وقفے سے فائر کروں گی تو ان کے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو پھر یہ پسٹل مجھے دے دو، یہ کام میں کروں گا. تم اوپر جاؤ. پاگل مت بنو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو. یہ کام میں تم سے بہتر طور پہ کر سکتی ہوں. مہر، کیا ہمارے پاس اور اسلحہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا. ہے، مگر گاڑی کے خفیہ خانے میں. وہاں سے اسلحہ نکالنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور ہم پر کوئی ایک لمحہ بھی موت بن کر جھپٹ سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں نکال جا سکتا. کیا تم نے گولی چلانے والے کو دیکھا تھا؟ ہاں، ہماری پوزیشن بہت خراب تھی ورنہ اسے تو میں نے ڈھیر کر دیا ہوتا. 5 افراد کو میں نے دیکھا ہے، مقامی ہیں. ویسے مجھے یقین ہے کہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہوگی. پلیز شکیل صاحب، آپ لوگ جائیں. آپ کا واسطہ پہلی بار ایسے حالات سے پڑ رہا ہے جبکہ میں ایسا 20ویں دفعہ فیس کر چکی ہوں. آپ لوگ چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کریں. کچھ دیر بعد میں بھی آپ لوگوں سے آن ملوں گی. ٹھیک ہے، آؤ عدنان. میں نے عدنان کو آواز دی مگر وہ اسی انداز میں کھڑا مہر کو دیکھتا رہا. اب جاؤ بھی، میری صورت کیا تک رہے ہو، احمق انسان. مہر نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ اس کا لہجہ کھوکھلا سا ہے. آپ بہت سندر ہیں. عدنان نے مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ہماری طرف پلٹا. مہر واپس دوڑ پڑی جبکہ ہم تینوں درے کے اندرونی جانب بڑھ گئے. پروفیسر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں. مجھے کیا ہونا تھا؟ پروفیسر نے مضبوط لہجے میں کہا. یہ راستہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا تنگ ہوتا جا رہا تھا. چند قدم بعد میں رک گیا. میرا خیال ہے یہاں سے ہمیں اوپر کی جانب چڑھنا چاہیے. اسی وقت گولی چلنے کی آواز درے میں گونج اٹھی. مہر نے فائر کیا تھا. ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا. جہاں سے ہم اس درے میں داخل ہوئے تھے اس جگہ وہ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں کھڑی تھی. اس کے فائر کے جواب میں یکے بعد دیگرے 4-5 گولیاں چلیں اور اسی پتھر سے ٹکرائی. کچھ سنگریزے اور پتھر کا برادہ سا اڑا. مجھے اس کی طرف سے تشویش ہونے لگی. وہ تنہا تھی اور اس کے پاس بھی صرف
ایک پسٹل تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور یقیناً وہ جدید اسلحے سے لیس بھی تھے۔ ہمیں اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے ہمیں اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود پتھر کی اوٹ سے دوسرے سمت جھانکنے لگی۔ وہ بجلی کے کوندے کی طرح اٹھی اور فائر کر کے دوبارہ بیٹھ گئی۔ آؤ، میں نے پروفیسر اور عدنان سے کہا اور ہم تینوں اوپر کی جانب چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ گو کہ پہاڑ کا یہ حصہ زیادہ ڈھلان میں نہ تھا اور یوں اوپر چڑھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہمارے سانس بری طرح پھول گئے، مگر ہم لمحے بھر کو بھی نہ رکے اور 20 منٹ بعد چوٹی پر پہنچ گئے۔ پسینے سے ہم لوگوں کی حالت اتنی دگرگوں تھی کہ ہم وہیں لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ میں نے ایک نظر دیکھا، مہر جی اسی پتھر کی اوٹ میں دبکی بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ پروفیسر اٹھیں، جلدی، یہاں رکنا ہمارے لیے خطرناک ہوگا، میں نے تیز لہجے میں کہا، اور پروفیسر جیسا بوڑھا آدمی بھی جس تیزی سے اٹھا وہ قابل دید تھی۔ آئے میرے ساتھ۔ میں پہاڑ کی دوسرے سمت کی ڈھلان کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ دشمن بھی ہماری طرح پہاڑ کے اوپر آ سکتا ہے تاکہ ہمارا شکار پورے اطمینان سے کر سکے۔ شکیل صاحب، مہر، عدنان اتنا ہی کہہ پایا۔ اس بیچاری کی زندگی چاہتے ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ عدنان چپ ہو گیا۔ ڈھلان شروع ہوتے ہم تینوں گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ کے عقب میں بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھ کر ہم اطراف کی تمام پہاڑیوں کا بخوبی جائزہ بھی لے سکتے تھے اور جھاڑیاں اس قدر گھنی تھیں کہ ہمیں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ نہ تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے بمشکل چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ درے کی دوسری جانب سے دو آدمی اوپر چڑھائے۔ دونوں نے کندھوں سے جھولتی رائفلیں اتار کر ہاتھوں میں تھام لی۔ اگر ہمیں چند لمحے یہاں چھپنے میں دیر ہو جاتی تو وہ بآسانی ہمارے جسموں میں سوراخ کر دیتے۔ پروفیسر، آپ یہیں بیٹھیں، عدنان تم میرے ساتھ آؤ۔ میں محتاط انداز میں آہستہ آہستہ اپنی جانب ڈھلان میں اترنے لگا۔ عدنان بھی میری تقلید کر رہا تھا۔ احتیاط سے، ان کی نظر نہ پڑے۔ چند گز اترنے کے بعد میں بے ترتیب پتھروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمارے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ آؤ، میں نے کہا اور جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ عدنان میرے پیچھے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں لگنے سے ایک چھوٹا سا پتھر نیچے لڑک گیا۔ احتیاط سے، آنکھیں کھلی رکھو، اگر ان کو ذرا بھی ہارٹ سنائی دے گئی نا تو یہاں ہماری لاشوں کو گد نوچیں گے۔ عدنان کو بھی صورتحال کی سنگینی کا پورا احساس تھا۔ ہم اندازے سے پہاڑ کے گرد ایک مخصوص فاصلے تک آگے بڑھنے کے بعد رک گئے۔ میں نے عدنان کو پوری احتیاط کا اشارہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک قدم اوپر چڑھنے لگے۔ پھر میں نے عدنان کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود مزید ایک قدم اوپر چڑھ کر دیکھا۔ دونوں درے کے اوپر پہنچ کر نیچے جھانک رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان کی پشت ہماری سمت تھی۔ ارے، یہ جناور کی بچی تو تنہا بیٹھ کے گولیاں چلاوے، اے کہ باقی دو یار کدھرے گئے؟ ہوں گے ادھر ہی کہیں پتھرا کے پیچھے چھپے ہوئے، دیکھ ذرا، غور سے دیکھ۔ ارے نہیں ہے نا، ہووے تو کھنجر نہ آوے۔ اچھا ذرا رک، پہلے میں اس کتیا کی بچی کا بھیجا باہر نکال لوں، اے کے یاروں کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے عدنان کو اشارہ کیا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ اے رک، کوڑ مگج، پہلے اے کے عاشقہ کو دیکھ۔ دوسرے والے نے مہر کی طرف اٹھی اپنے ساتھی کی رائفل نیچے کر دی۔ ہم بالکل ان کے سر پر پہنچ گئے۔ ہم نے کوئی آواز پیدا نہیں ہونے دی تھی، مگر شاید ان کی چھٹی حس نے انہیں عقب میں ہماری موجودگی کا احساس دلا دیا۔ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کرنا چاہی۔ ہم نے ان کی رائفلوں پر ہی ہاتھ ڈالے کیونکہ سارا خطرہ انہی سے تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ رائفل پر ڈالا اور دائیں ہاتھ کا ایک گھوسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا، مگر وہ بہت ڈھیٹ تھا، صرف ایک قدم لڑکھڑایا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ ادھر عدنان اور اس کے حریف کے درمیان رائفل کی کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ اچانک عدنان نے اپنے حریف کے زیر ناف پر پوری قوت سے گھٹنا جما دیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا رکوع کے بل جھک گیا۔ عدنان نے آئندہ پل اس کی گردن پہ لات ماری اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف گر گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ درے کے کنارے گرا اور پلٹا کھا گیا۔ سنبھلنے کی کوشش دوست نے کی، مگر سنبھل نہ پایا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کی دہشتناک چیخ سے پہاڑ گونج کر رہ گئے۔ عدنان نے میرے مد مقابل پر رائفل سیدھی کی تو اس نے مجھے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کر لیا۔ عدنان نے رائفل نال کی طرف سے پکڑی اور وہ راٹھی کی طرح رائفل اس کے سر پہ مارنا چاہتا تھا کہ اس نے دوبارہ مجھے سامنے کر دیا۔ اس خبیث میں گینڈے کی سی طاقت تھی۔ عدنان نے رائفل کچھ فاصلے پر رکھی اور رقم میں آ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ عدنان نے مجھے اشارہ کیا اور ہم اسے دھکیلتے ہوئے درے کے کنارے لے گئے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ عدنان کی گرفت کے باعث اس کی رگیں پھول گئی تھی اور چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اچانک اس نے رائفل چھوڑی اور ایک بھرپور لات میرے پیٹ میں ماری۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں صرف چند قدم لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ اس گینڈے نے عدنان کے ہاتھ گرفت میں لینا چاہے، مگر عدنان زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے ایک ذرا سا رخ بدلتے ہوئے اسے جھٹکا دیا اور چھوڑ دیا۔ وہ بھی چیختا ہوا درے کی گہرائیوں میں لڑک گیا۔ عدنان نے فوراً رائفل اٹھا لی۔ یہ جدید ترین رائفلیں تھیں۔ ہم نے تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ دونوں نیچے گہرائیوں میں بے حس و حرکت پڑے تھے۔
مہر کی طرف نظر اٹھی تو ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ وہ پتھر کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی اور پتھر کی دوسرے سمت سے 6-7 مسلح افراد اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ غالباً ان کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ ہم پر نظر پڑتے اس نے گہرائیوں میں بے حس و حرکت پڑے ان دونوں حرامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکریہ کا سلام کیا اور پھر پسٹل دکھا کر ہاتھ ہلانے لگی۔ یقیناً گولیاں ختم ہو چکی تھیں، مگر ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر پائے۔ بیک وقت ہم دونوں نے رائفلیں سیدھی کی اور بیک وقت ہی 2 دھماکے ہوئے۔ نشانہ تو کسی کا کیا لینا تھا، بس ان شکاری کتوں کا راستہ روکنا مقصود تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ان میں سے ایک پلٹ کر گر پڑا۔ اب خدا بہتر جانے کہ اس کا قتل کا گناہ میرے سر پڑا یا عدنان کے۔ ایک گرا تو باقی بدحواس ہو کر واپس بھاگے۔ مہر کچھ مزید دبک گئی۔ عدنان، تم یہیں ٹھہرو، میں دوسری طرف جاتا ہوں، میں نے تیز لہجے میں کہا اور درے کے گرد چکر کھا کر درے کی دوسرے سمت آ گیا اور یہاں رکنے کے بجائے جہاں سے درہ شروع ہوتا تھا اس طرف بڑھ گیا۔ پہاڑ کے کنارے پہنچ کر میں نے نیچے جھانکا۔ ایک طرف ہماری خستہ حال گاڑی کھڑی تھی تو دوسری طرف قدرے درے کی اندرونی طرف مہر پتھر کی اوٹ لیے بیٹھی تھی اور سر اٹھائے اوپر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ میری اور عدنان کی پوزیشن اب ایسی ہو گئی تھی کہ ہم دونوں مل کر مہر کو اطمینان سے اوپر آنے میں سپورٹ کر سکتے تھے۔ پتھر کی اوٹ میں بیٹھنے کے بعد میں نے اسے اشارہ دیا تو وہ اٹھ کر درے کی اندرونی جانب دوڑ پڑی۔ میں نیچے کا جائزہ لینے لگا۔ بائیں ہاتھ کے پہاڑ کی اوٹ سے آہستہ آہستہ ایک آدمی نے جھانکا اور میں خیال کے تحت پوری طرح پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ مہر رکتے ہوئے بلندی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اوپر چڑھنے کے لیے آگے بڑھی تو میں دوبارہ نیچے کا جائزہ لینے لگا۔ بائیں طرف سے 8 افراد نکل آئے تھے، مگر ابھی وہ درے کے سامنے نہیں آئے تھے اور اپنی دانست میں اوٹ لیے کھڑے تھے۔ ویسے عدنان کے لیے وہ اوٹ میں ہی تھے، مگر میرے سامنے تھے۔ میں نے اچانک رائفل سیدھی کی اور یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ اس بار بھی 8 کے مجمع میں سے ایک گرا۔ ٹھیک اسی وقت دائیں طرف سے پستیوں سے 4-5 گولیاں چلی اور جہاں میں چھپا بیٹھا تھا اس پتھر سے آ کر ٹکرائیں۔ سنگریزے اڑے اور گولیاں زوں زوں کی آواز سے دائیں بائیں نکل گئیں۔ یقیناً گولیاں چلانے والوں کو عدنان نے دیکھ لیا تھا جو اس نے فائر کھول دیا۔ اس کے بعد پتھریلی فضا میں سناٹا پھیل گیا۔ میں نے مہر کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایسی برق رفتاری سے بلندی کی جانب چڑھ رہی تھی کہ یقین نہ آئے جیسے وہ ہموار اور سیدھی سڑک پر دوڑ رہی ہو۔ میری طرح عدنان بھی حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ میں نے 1-2 بار جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر مہر کی طرف بڑھا۔ عدنان نے بھی اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ پروفیسر جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل آئے۔ آئے، اب ہمیں جلد از جلد اس جگہ سے دور نکلنا ہے۔ ہمارا یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ دشمن 30-35 کی تعداد میں ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کا آتشی رنگ و روپ کچھ اور دہک اٹھا تھا۔ موٹی سیاہ ناگن کی سی چٹیا اس کی کمر سے بھی نیچے جھول رہی تھی۔ پسینے کے باعث اس کی پیشانی اور کنپٹیوں سے چپکے ہوئے چند بال اتنے بھلے لگ رہے تھے کہ انسان بے خودی کا شکار ہو کر خود ہی شکار ہو جائے، اپنا سر اتار کر اس کے قدموں میں ڈال دے۔ وہ کیا چیز تھی اسے خود بھی احساس نہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی عدنان نے اس کے تمام جملہ حقوق اپنے نام کر لیے تھے، ورنہ شاید یہ کوشش میں کر ڈالتا۔ ادھر، اس طرف سے نیچے اترتے ہیں۔ عدنان نے قدرے صاف اور کم دشوار گزار ڈھلان کی طرف اشارہ کیا تو مہر نے اس کی رائے رد کر دی۔ نیچے اترنے کی حماقت نہیں کرنی، بس یوں ہی آگے بڑھتے رہو۔ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے مہر جاگنگ والے انداز میں دوڑنے لگی اور میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ ان لمحات میں میرے دل و دماغ کی حالت کیسی ناگفتبر رہی ہوگی، اس کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جسے کسی پرفضا پہاڑی مقام میں کسی بلند و بالا پہاڑ کی ناہموار اور چھوٹے بڑے پتھروں سے اٹی چوٹی پر کسی خوبصورت اور مقناطیسی حسن کی حامل لڑکی کے ساتھ جاگنگ کرنے کا اتفاق پیش آیا ہو، اور لڑکی بھی ایسی جو 36، 24، 26 نہیں بلکہ 38، 22، 38 کے قیامت کے سراپے کے مالک ہو، اور جلتی پر تیل یہ کہ اس نے اسکن ٹائٹ لباس کے اوپر ایک چمڑے کی جیکٹ نما کوئی چیز پہن رکھی ہو۔ برا ہو عدنان کا جو میرا راستہ کاٹ گیا تھا۔ اس آتشی پیکر کے کندھے سے کندھا ملا کر بھاگنا میرے بس کی بات نہ تھی، سو میں چند قدم آگے نکل گیا۔ ایک رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور دوسری عدنان کے۔ پروفیسر، بھاگنے کے دوران ہی عدنان نے اپنے برابر بھاگتے پروفیسر سے کہا، شکیل صاحب بہت سمجھدار ہیں، آپ بھی کچھ سمجھداری کا ثبوت دیں۔ برخوردار، میں حافظ قرآن ہوں، شرعی مسائل سے بھی پوری طرح واقف ہوں، الحمدللہ کلمے بھی مکمل اور تمام آتے ہیں۔ تالی بجانا چاہتے ہو تو دوسرا ہاتھ کے برابر لاؤ، پھر ہم سمجھداری کا ثبوت بھی دیں گے۔ مولا آپ کو خوش رکھے پروفیسر، یہ ممی کا مسئلہ حل کر لیں، پھر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہر عدنان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، عدنان فار گاڈ سے اس وقت اپنی چونچ بند کر لو، میری ذہنی حالت بہت خراب ہے، خدا جانے انکل صحیح سلامت مقررہ مقام تک پہنچ بھی پائے ہیں یا نہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ عدنان چپ ہو گیا۔ ہم اسی انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ سورج عین سروں کے اوپر پہنچ آیا تھا اور ماحول اچھا خاصا تپ گیا تھا۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہے تھے اور پسینے سے کپڑے تر ہو رہے تھے۔ وقفے سے ہم پلٹ کر پیچھے دیکھتے کہ کہیں دشمن کا نام و نشان تو نہیں ہے،
لیکن ایسا کچھ نہ تھا. کبھی ہم تیز تیز چلتے، کبھی آہستہ آہستہ دوڑنے لگتے. اسی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ہم 4 پہاڑیوں کا فاصلہ طے کر آئے. آدمی ہونے کے باوجود ہماری ہمتیں جواب دے گئی، ٹانگیں بے جان ہو گئی اور سانس بغاوت کرنے پر اتر آئے. مگر مہر کمبخت نہ جانے کس ڈھیٹ مٹی کی بنی تھی کہ بالکل تازہ دم اور چاقو چوبند دکھائی دیتی تھی. Will they be able to save themselves?